بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسندیدہ فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو اس سے دریافت کیا اور کہا، تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں لعن کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں اس کا مطلب ہے کہ میں اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دی۔ پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، بھورے سرینوں والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے۔ اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کرو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے؟ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے لعن کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا۔ فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا۔ ایک مرد اور عورت تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوال کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب میں کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ شریعت کا حکم ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کے سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے
वो बीवी को एक ही बिस्तर पर सोने का इसरार करना भी दुरुस्त नहीं। मसलन बीवी अयाम की हालत में हो और साथ सोने की सूरत में फितने में पड़ने का अंदेशा हो, या औलाद होने की सूरत या औलाद के बावजूद होने की मुद्दत के बाद अमूमन मियाँ बीवी बिस्तर जुदा रखते हैं, या शोहर थका मांदा है, आराम या राहत की ज़रूरत है, तो ऐसे वाक़या पर अलहदा सोने की गुंजाइश भी हदीस और वक्फ़ा की कुतब से मालूम होती है। अगर के अयाम की हालत में अगर फितने में वक़ू का ख़तरा हो ना हो तो मियाँ बीवी साथ सो सकते हैं, बल्कि यहूद की मुखालफत की वजह से साथ सोना चाहिए कि वो लोग इन अयाम में औरत को छूना, इसके हाथ का पका हुआ खाना खाना वगैरह गलत समझते हैं। हासिल ये है कि इस सिलसिले में मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक ज़रूरी है। इस तरह की मामूली बातों को झगड़े का बायस नहीं बनना चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे के हकूक़ और अज़ा का लिहाज रखना चाहिए। शोहर को भी मुस्तकिल अपना बिस्तर बीवी से जुदा रखना और बीवी के हकूक़ को नज़रअंदाज करना जायज़ नहीं। नेज़ उज़्र की वजह से शोहर कभी अलहदा सोए तो बीवी को असरार भी नहीं करना चाहिए। मशकूता शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं अयाम से हो जाती तो बिस्तर से उतरकर बोरिया पर आ जाती, चुनाचा जब तक कि वो पाक ना हो जाती ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आते थे और ना वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आती थी। मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर पर सोना अफसल है, ये है, लेकिन मर्द हम बिस्तरी करना नहीं, बल्कि मकसद बीवी के साथ दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए क़याम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना, गोया ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।